نیند آنا شروع ہو جاتی ہے جب قرآن مجید کھول کے بیٹھتے ہیں۔ وہ جو فیس بک پہ آ رہا ہے اس کے مطابق ہمارا وجود بن چکا ہے۔ یہ فحشاء کا مجسمہ ہے، جس کو قرآن کھولے تو الجھن ہوتی ہے۔ یہ وہ جو برا سنا ہے، برا دیکھا ہے، وہ اب اس کے درخت انسانیت کو بدن میں تو درخت ہی ہے اور ایک حیوان ہے، اس کے اندر ایک گوہر تھا جس میں جاذبہ قرآن تھا، جس میں جاذبہ مناجات تھی، وہ مر چکا ہے۔ اب یہ لاش ادھر جائے گی، یہ مجسم شہوت ہے۔ اب مناظر دیکھیں، یہ مجسم شہوت، جنہیں لفظ تو بڑا ہے، جنہیں شہوت کا مجسمہ۔ حیوان کچھ ہیں، ان کی مختلف کوالٹی ہیں، کسی میں غصہ زیادہ ہے، کسی میں شہوت زیادہ ہے، کسی میں حماقت زیادہ ہے، کسی میں چوری کرنے کی تکنیک زیادہ ہے۔ وہ ایک وہ ساری اس میں جمع ہو گئی ہے۔ انسانیت کی راہ پر چلے تو یہ ساری صفات مرتی جاتی ہیں اور انسانیت پنپتی جاتی ہے، اور اگر انہی میں سے کسی ایک کے پیچھے چل جائے تو پھر اسی کا اس وجود کے اندر وہی رہ جاتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ بوڑھا زانی، جن کو بہشت کی خوشبو نہیں آئے گی، عجیب روایت کے جملے ہیں کہ بوڑھا اور زانی، روایت کی تشریح میں ہے کہ، اور یعنی آپ نے آنکھوں کے ساتھ یہ مناظر دیکھے ہوں گے، میں نے دیکھا ہے کئی مرتبہ، کہ اب اس کا بدن، اس میں وہ قابلیت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ سارے وجود میں ساری زندگی اس نے نامحرم کو دیکھنے کی لذت سے اپنے وجود کو تعمیر کیا ہے، اب اس کا ہاتھ کانپتے ہیں لیکن وہاں جا کے بیٹھتا ہے جہاں سے یہ کوئی چیز ہے جو اب اس کے وجود میں ہے، اس کو لے جاتی ہو۔ یہ تھا اس لیے کہ جو ہے نا، دعا کریں ان ایام میں جو آ رہے ہیں، آگے بدلنے کے دن ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ بات مایوس ہونے کے لیے بھی نہیں کی، اس لیے کی ہے کہ اللہ بالکل وہ قادر بھی ہے اور اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ تھوڑا متوجہ ہو کہ نہ آئیں، صحیح پتہ چلے کہ آپ پشیماں ہیں جو بن چکے ہیں اس سے۔ میں یہ انقلاب ان دنوں میں لاؤں گا، اللہ کل شیء قدیر۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، عرض کیا کہ ایک ترجمہ جو ہم نے معمولاً ہمارے ذہن میں ہے، جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ میرے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور وہ ہدایت پھر اس کی تشریح ہے کہ وہ ہدایت انعمت علیہم کا راستہ ہے۔ وہ جو منعم علیہ بندے تیرے ہیں، بس ان تک ہمیں پہنچا دے، ان کے دامن میں ہمارا ہاتھ ڈال دے، ان سے فاصلہ ہمارا نہ ہو۔ بس یہ آخری
خواہش ہے سورہ فاتحہ کی، یہ آخری دعا ہے، یہ اگر مل گیا آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کو عرض کیا نا کہ یہ سورہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، جو سارے قرآن مجید نے دینا ہے مل جل کر، وہ یہ ایک صورت اس میں جم ہے۔ اگر یہ پچھلے مقدمات طے کر کے آپ نے اللہ سے کامیابی سے مانگا اور اللہ کی طرف سے مل گیا، آنکھیں کھول کے مانگنا ہے، تو سمجھیں کہ آپ جہاں قرآن مجید آپ کو پہنچانا چاہتا تھا پہنچ گئے۔ آنکھیں کھول کے یہ ہے کہ یہاں آنکھیں کھولیں۔ پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں اور عموماً کیا گیا ہے کہ 3 گروہ بنا دیتے ہیں یہاں، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ یہ بات پہلے ہو چکی ہے، تکرارن کر رہا ہوں اور اسی پر ختم کرتے ہیں، چند سطریں پڑھیں گے۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف توجہ آپ اس طرف رکھنا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کا راستہ ہمیں چاہیے۔ اب یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ان کا راستہ جو مغضوب علیہم ہے اور نہ ان کا راستہ جو ضالین ہے، گمراہ ہے۔ اور ایک اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میرے اللہ ہمیں ان کا راستہ اس کی طرف ہدایت فرما جو منعم علیہم ہے، انعام تیرا ان پر ہوا، لیکن اس انعام کے بعد اس انعام کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو سب کو یعنی تیری طرف سے انعام کا راستہ، اس میں کوئی کنجوسی نہیں ہے، ان میں کوئی بخل نہیں ہے، اس میں کوئی گروہ بندی نہیں ہے، اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے۔ اکٹھا انعام تم نے اپنے مخلوق پر نازل کیا، لیکن اس انعام آنے کے بعد کچھ ایسے ہیں جو اس انعام کو انہوں نے مس یوز کیا، تیری نعمتوں کو۔ یہ جو ضال اور مغضوب علیہم ہیں، یہ اولے نعمت ہیں، ان کے پاس نعمتیں تھیں۔ آپ یہ بتائیں نا کہ کوئی یعنی جو آپ وہی جو تاریخی ہے، آپ پاکستان میں بھی تقریب ہو سکتی ہے لیکن نہ کریں، ہو سکتا ہے الیکشن کے دنوں میں کسی کی پارٹی کی نہ ہو جائے۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ زمین اللہ کی نعمت ہے، پیسہ اللہ کی نعمت ہے، مکان اللہ کی نعمت ہے، اقتدار اللہ کی نعمت ہے۔ یہ اللہ کی نعمت آئی اس کے پاس، بنو امیہ، لیکن ان نعمتوں کو جنہوں نے مس یوز نہیں کیا، مس یوز نعمتوں کا کیا ہے؟ وہ آخری لفظ ہے، یعنی یوں نے ترجمہ یوں بنتا ہے کہ میرے اللہ ہمیں منعم علیہم کا راستہ ہدایت فرما، وہ منعم علیہ کہ جو منعم علیہ ہونے کے بعد نہ مغضوب علیہ ہوئے ہیں نہ ہی ظالم ہوئے۔ اس میں پھر وہی بات جائیں گے جن کو شیعہ نے ماننا ہے۔ بالکل کلیئر ہو جائے گا، بالکل اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
یہ جب سمجھ آ گیا تو آپ جس سے ہمیں سیکھنا کیا ہے کہ عرض کیا تھا کہ رمضان مانگنے کا بھی موسم ہے، نعمتیں مانگے لیکن ساتھ یہ سینسٹیوٹی بھی یہ حساسیت ساتھ ساتھ رکھیں۔ وہ مناجات شعبانیہ کے بھی ایک دو جملے پڑھتے ہیں، میں صحیفہ سجادیہ کے ایک دو جملے پڑھ رہا ہوں۔ اللہم ارفعنی ولا تضعنی، یہ شب جمعہ کی دعا میں بھی ہے، میرے اللہ مجھے بلندی عطا فرما، رفعت عطا فرما اور نہ گرا۔ گرنا یہ کوئی مقصود مومن نہیں ہے۔ گرا ہوا خود جناب امیر فرما رہے ہیں کہ جو گرا ہوا ہو اس کی تو بے شک اس کے منہ سے لال جھڑتے ہوں، لیکن اس کے وہی روڈ پہ پڑے ہونے کی وجہ سے اس کے کوئی سنتا نہیں ہے، وہ اپنے شہر میں غریب ہے۔ والمقل غریب فی وطنہ، والفقر یخرس الفتن عن حجتہ، یہ فقیری یہ تو بڑے بڑے بولنے والوں کو زبان بند کر دیتی ہے، نہیں بول سکتے چونکہ سنتا کوئی نہیں ہے جی وہ۔ لیکن کیسے رفعت کیسے مانگے؟ اللہم ارفعنی ولا تضعنی۔ آگے عقیدہ زین العابدین کا، ان ترفعنی فمن یضعنی، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میں وہ پارٹی چھوڑ کر اس پارٹی کو جوائن کر کے عزت، یہ عزت مانگنے کا راستہ نہیں ہے۔ زین العابدین دلیل دے رہے ہیں، ان ترفعنی فمن یضعنی، اگر تو بلند کرے نا تو پھر جھکا، لاش کا مال کر سکتے ہیں لیکن جھکا فَإِن تَضَعْنِي، اگر تو گرا دے فَمَن يَرْفَعُنِي۔ کیا نہیں تھا شدید کے پاس جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو پھر تو ہم بلند ہوں گے۔ ان ترفعنی فمن یضعنی وان تضعنی فمن یرفعنی۔ آگے اب نعمتیں کس طرح مانگنی؟ اللہم لا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلہا، میرے اللہ لوگوں میں حیثیت چاہیے، لیکن اللہ سورہ فاتحہ نے یہ مجھے دعا مانگنا سکھائی ہے کہ لوگوں میں مجھے کوئی درجہ عطا نہ کرنا اس وقت تک جب میرے دل میں ایک حطتنی عند نفسی مثلہا، جتنا لوگوں میں میں بلند ہوں اتنا اپنے نفس میں یہ جو بلندی ہے یہ پائیدار ہے۔ یہ ہارون اور رشید موسیٰ کاظم سے نہیں چھین سکتا۔ دروغہ وہ بہت خطرناک زندان جس میں ہو سکتا ہے قیدی دیکھ کے مر جائے، اس زندان میں تھے۔ میں اب اس کی کچھ خصوصیات تاریخ میں ہیں، اور اس کو تھا خطرہ کہ ہو سکتا ہے دم توڑ جائے۔ زندان پنڈلیوں کو گوشت کھا جاتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے قیدی 25 سال جیل میں رہ کے آئے ہیں، ان کی پنڈلیوں کا گوشت ہوتا ہے، اس قیدی کا نہیں تھا۔
کوئی ایسا تھا، کہتے ہیں نمی تھی اس میں، نمی جو جلد کو کھا جاتی ہے. کہتے ہیں میں وہاں بٹھا کر پیچھے ہٹاؤں آواز آئی ہے کچھ، تو مجھے یہی تھا کہ شاید نا یہ اس کی آخری کوئی بات ہے، کوئی مجھے کم از کم نفرین کر رہا ہوگا، بد دعا کر رہا ہوگا، جفاکار. میری بیٹیاں ہیں، مجھے کہاں جس نے خود کہ میں نے نا جیسے وہ سید الشہداء کے قاتل نے کہا نا کہ میں نے جب سنا تو کہہ رہا تھا رضان بے قضا ہے کا. ادھر جب میں نے کان لگایا تو قیدی کہہ رہا تھا میرے اللہ تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی کہیں مجھے رکھتے ہیں، کبھی کہیں رکھتے ہیں، کبھی یہ ایک تنہائی کی جگہ ہے، میں تجھ سے جی بھر کے مناجات کروں. اب تو ہوگا اور میں. لا ترفعنی فی الناس درجۃ الا حطتنی عند نفسی مثلا ولا تحدث لی عزا ظاہرا. مجھے ظاہری عزت نہ احداث کرنا میرے لیے، الا احدثت لی ذلۃ باطنۃ عند نفسی بقدرہا، اتنی ہی ذلت باطنی مجھے عطا کر دے. اللہم امرنی ما کان عمری بذلۃ. عمر مانگے، اپنی زندگی کی دعا کریں، مرنے کی دعا ائمہ نے نہیں سکھائی. امرنی مجھے عمر عطا فرما، لیکن کب تک؟ ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، جب تک یہ میری عمر تیری اطاعت میں. اما اذا کان عمری مرتعا للشیطان، تعبیر دیکھیں معصومین کی، جب یہی میری عمر مرتا ہوتا ہے، پہلے ہوتا تھا، اب بھی یہ بلتستان ادھر جنہیں ہے سرگودا، فیصل آباد، چنیوٹ، جھنگ، جو زمین کو زراعت کرنے والے کم ہوتے تھے، زمینیں زیادہ ہوتی تھی، خالی بڑی ہوتی تھی. وہ جو خالی زمین ہوتی تھی نا بے وارث، اس میں ہر چوبندہ بھاگ کے آگے ادھر چرنا شروع ہو جاتا تھا، کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی. مرتا کہتے تھے اس کو، ہر کسی کے چرنے کی جگہ، جب جس ٹائم کوئی آئے آ جائے. فیضا کانا عمری مرتعا للشیطان، جب یہ میری عمر شیطان کی چراگاہ بن جائے، جس ٹائم آنا چاہے آ جائے. کلاس میں بیٹھا ہوں آ جاتا ہے، نماز میں کھڑا ہوں آ جاتا ہے، مجلس میں بیٹھا ہوں آ جاتا ہے. جب اس طرح کی میری عمر ہو جائے، اتنی اس کی حدود گر جائیں، فَاقْبِضْنِی إِلَیک، میرے اللہ فوراً مجھے اپنی طرف اٹھا لے. اس سے پہلے اٹھا لے. نہ یہ عزت چاہیے، نہ یہ سر بلندی چاہیے، نہ یہ دن تو بڑی زندگی چاہیے جو شیطان کی چراگاہ ہو. جن نعمتوں نے مجھے مغضوب علیہ بنانا ہے وہ نہ دے، جن نعمتوں کی وجہ سے مجھے ایک مثال دی تھی بڑی اچھی، وہ بھی جناب امیر کے نہج البلاغہ کے ایک جملے کی تشریح میں.
وہ جملہ یہ ہے کہ تخففوا تلحقوا، یہ جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا نا، یہ یعنی دشمنوں کے بھی مانے ہوئے ادیب تھے بہت. بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جناب امیر کا جو نہج البلاغہ کے دشمن ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ سید رضی، وہ کہتے ہیں کہ سید رضی میں اتنی پاور تھی ادبی، وہ اس طرح کا. بعض لوگ اس شعبے میں پڑھ بھی گئے ہیں، کیونکہ ان کی وہ جو پرواز تھی نا ادبی، وہ بہت بلند تھی، مانے ہوئے ادیب تھے. انہوں نے وہاں یہاں یہ جب یہاں یہ جملہ ہے نا جناب امیر کا نازل کیا کہ تخففوا تلحقوا، وہاں انہوں نے کہا کہ اگر کائنات میں اللہ کا کلام نہ ہوتا نا، جتنے اس چھوٹے جملے نے جتنی مفاہیم اور معارف کی دنیا اس میں بند ہوئی ہے، میں اس کو کلام بشر نہ مانتا. یہ سید رضی کے ریمارکس ہیں. اس کا معنی کہ تخففو کا معنی ہے خفیف بنو، بار کم کرو. جیسے نا چچا صاحب کی جتنی ایج ہے، یہ انہوں نے مطلب ایک وہ 20 کلو والا آٹے والا اٹھا لے، دوسرے 5 کلو چینی والا تھیلا اٹھا لے، تیسرا تو ایج اور طبیعت کا تقاضا اس کے اندر کو مخاطب کر کے تخفف ہو، اللہ کے بندے کم کر، اتار اس کو. جناب امیر ہمیں مخاطب کر کے اتارو. کیوں؟ تلحقوا، یہ اتارو گے، یہ آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں آپ نے لاد لی ہیں جو آپ نے جہاں پہنچنا تھا وہاں سے آپ کا قدم نہیں اٹھنے دے رہی ادھر. تلحقوا، ملحق ہو، شیعو، تمہاری تو پہچان حسین ہے، تمہاری تو شناختی کارڈ کربلا ہے. کیوں حبیب ابن مزار تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم رک گئے ہو؟ وہ تو انتظار میں ہے تمہاری، وہ تو بلا رہے ہیں تمہیں. یہ نعمت نہ اللہ سے مانگو، انعمت علیہم کا راستہ اللہ دکھا. لیکن جو نعمتیں آئیں اور میں اتنا سنگین بار ہو جاؤں کہ مجھے حسین بلائے، مجھے وقت کا حسین صدا دے، اور میں کہوں امام زمانہ ٹھہر جانا، میں یہ کر لوں، میں یہ ختم کر لوں. اتنی نعمت چاہیے جو بذلتاً فی طاعت ہو. جب یہ نعمتیں مرتن للشیطان بن جائیں. اور دونوں امتحان ہیں، فقر بھی امتحان ہے، لیکن فقر میں آدمی اتنے ناکام نہیں ہوئے، چونکہ جب ساری امیدیں ٹوٹتی ہیں تو عموماً چونکہ اندر خدا ہوتا ہے بندے کو اللہ مل جاتا ہے. لیکن یہ جو فراوانیوں کا امتحان ہے، یہ یا مغلوب بنا دیتا ہے یا کم از کم ڈگمگا جاتا ہے. یا مغلوب یعنی جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہے. مثال ساخت ہے دوں، والد نے آپ کو اچھا جوتا لے کے دیا تھا بہت، وہی جوتا اٹھا کے ہیں آج اولاد مل جائے گی جنہوں نے اپنا جوتا اتار کے والد کے منہ پہ مارا ہے. اس نے کہا تھا تیرے پاؤں میں ورم نہ آئے. اس نے اسی کے ساتھ، یہ مغلوب ہے.
اور ظالین وہ جب یہ پاؤں ننگا ہوتا تھا نا تو یہ ٹائم پہ گھر آ جاتا تھا. جب اس کا لباس اتنا شاہانہ نہیں ہوتا تھا نا، اس کی دوستیاں اتنی زیادہ. اب گاڑی آئی ہے تو وہ بوری میں بند کرنے والے دوست اس کے زیادہ ہو گئے ہیں. جنہوں نے وہاں تک تو ساتھ ہونا ہے، جب عزت چلی گئی، جب میڈیا پہ آ گئے آپ کہ یہ کر دیا فلاں کے بیٹے نے، یہ نعمت ہے جو زال ہے، یہ نعمت ہے جو مغضوب علیہ کی طرف. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم یہاں یہ مانگتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما. صراط مستقیم وہ ہے جو تیرے منعم علیہ بندوں کا راستہ ہے، لیکن ساتھ اس قید کے ساتھ کہ وہ نعمتیں مغضوب اور ضال بننے کی طرف نہ لے جائیں. پھر یعنی اب وہی مناجات شعبانیہ کا ٹائم، مناجات شعبانیہ یا دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ساری نعمتیں ہیں وہ بھی عطا ہوتی ہیں، وہ بھی نعمت ہی